بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تیرے سوا کون ہے اس دل کا سہارا، ایک تیرے سوا کون ہے اس دل کا سہارا، ورنہ تو خسارہ خسارہ ہی مقدر ہے ہمارا۔ ایک تیرے سوا کون ہے اس دل کا سہارا، ایک تیرے سوا کون ہے اس دل کا سہارا، ورنہ تو خسارہ ہی مقدر ہے ہمارا۔ اور ہر غم کی دوا تیرے سوا کون ہے مولا، ہر غم کی دوا تیرے سوا کون ہے مولا، ہر غم کی دوا تیرے سوا کون ہے مولا، کر دے تو میرے غم کی بلا دور خدا را، کر دے تو میرے غم کی بلا دور خدا را، ایک تیرے سوا کون ہے اس دل کا سہارا۔ اور مجھ کو میرے آبا کو مسلمان بنا کر، مجھ کو میرے آبا کو مسلمان بنا کر، مجھ کو میرے آبا کو مسلمان بنا کر، میرا میرے آبا کا مقدر ہے سمارا، میرا میرے آبا کا مقدر ہے سمارا۔ ایک تیرے سوا کون ہے اس دل کا سہارا، ورنہ تو خسارہ ہی مقدر ہے ہمارا، ورنہ تو خسارہ ہی مقدر ہے ہمارا۔ ایک تیرے سوا کون ہے اس دل کا سہارا، ورنہ تو خسارہ ہی مقدر ہے ہمارا۔ ہر غم کی دوا تیرے سوا کون ہے مولا، ہر غم کی دوا تیرے سوا کون ہے مولا، کر دے تو میرے غم کی بلا دور خدا را، ایک تیرے سوا کون ہے اس دل کا سہارا، ورنہ تو خسارہ ہی مقدر ہے ہمارا۔ اور کر دے عطا مجھ کو اپنے قرب کی خلوت، کر دے عطا مجھ کو اپنے قرب کی خلوت، کر دے عطا مجھ کو اپنے قرب کی خلوت، دنیا تو سمندر ہے تو خاموش کنارہ، دنیا تو سمندر ہے تو خاموش کنارہ، دنیا تو سمندر ہے تو خاموش کنارہ، ایک تیرے سوا کون ہے اس دل کا سہارا، ورنہ تو خسارہ ہی مقدر ہے ہمارا، ورنہ تو خسارہ ہی مقدر ہے ہمارا۔ اور بخشش کا طلبگار ہوں اے مالک و مختار، 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 ایک عرصہ حیات ہے غفلت میں گزارا، ایک عرصہ حیات ہے غفلت میں گزارا، بخشش کا طلبگار ہوں اے مالک و مختار، بخشش کا طلبگار ہوں یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ، بخشش کا طلبگار ہوں اے مالک و مختار، بخشش کا طلبگار ہوں میں گناہ گار ہوں میں سیاہ کار ہوں، پر بخشش کا طلبگار ہوں اے مالک و مختار، ایک عرصہ حیات ہے غفلت میں گزارا، ایک عرصہ حیات ہے غفلت میں گزارا، ایک تیرے سوا کون ہے اس دل کا سہارا، ورنہ تو خسارہ ہی مقدر ہے ہمارا، ورنہ تو خسارہ ہی مقدر ہے ہمارا۔ اور ایک چاک گریباں نے لگایا ہے یہ نعرہ، ایک چاک گریباں نے لگایا ہے یہ نعرہ، ہم تیرے ہیں ہم تیرے ہیں تیرے تو ہمارا ہے ہمارا، ہم تیرے ہیں تیرے تو ہمارا ہے ہمارا، ہم تیرے ہیں تیرے تو ہمارا ہے ہمارا، ایک تیرے سوا کون ہے اس دل کا سہارا، ورنہ تو خسارہ ہی مقدر ہے ہمارا۔ بخشش کا طلبگار ہوں اے مالک و مختار، بخشش کا طلبگار ہوں اے مالک و مختار، ایک عرصہ حیات ہے غفلت میں گزارا، ایک عرصہ حیات ہے
غفلت میں گزارا، اور ایک چاک گریباں نے لگایا ہے یہ نعرہ، ہم تیرے ہیں تیرے تو ہمارا ہے ہمارا، ہم تیرے ہیں تیرے تو ہمارا ہے ہمارا، تو ہمارا ہے ہمارا، ایک تیرے سوا کون ہے اس دل کا سہارا، ورنہ تو ہسارا ہی مقدر ہے ہمارا، ورنہ تو ہسارا ہی مقدر ہے ہمارا، ورنہ تو ہسارا ہی مقدر ہے ہمارا۔ ایک دفعہ تاجدار حالتا، فخر انبیاء، امام الانبیاء، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ایک واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ قریب المرگ تھا، تو اس نے ایک دوست سے پوچھا، اے دوست، تم میری اس مشکل میں کیا مدد کرو گے؟ اس نے جواب دیا، جناب میں ساری زندگی آپ کی خدمت کرتا رہوں گا، لیکن اب موت کا میرے پاس کوئی علاج نہیں۔ اس نے کہا، جناب میں ساری زندگی آپ کی خدمت کرتا رہا ہوں، لیکن اب موت کا میرے پاس کوئی علاج نہیں، اب میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ایک واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ قریب المرگ تھا، تو اس نے ایک دوست سے پوچھا، اے دوست، تم میری اس مشکل میں کیا مدد کرو گے؟ اس نے جواب دیا، دوست نے جواب دیا، جناب میں ساری زندگی آپ کی خدمت کرتا رہا ہوں، لیکن اب موت کا میرے پاس کوئی علاج نہیں، اب میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ پھر اس بیمار شخص نے دوسرے دوست کو طلب کیا، اس کو بلا کے اس سے پوچھا کہ تم میری اس مشکل وقت میں کیا مدد کرو گے؟ تو دوسرے دوست نے جواب دیا، میں تو آپ کے لیے صرف یہ کر سکتا ہوں کہ اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کو نہلا کر خوشبو لگا کر دفن کر دوں گا۔ اب اس نے تیسرے دوست سے مدد طلب کی، تیسرے کو بلایا، اس سے پوچھا کہ تم اس مشکل وقت میں میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ تیسرے دوست نے کہا، میں آپ کا موت کے بعد بھی ساتھ دوں گا۔ پہلے دوست نے کہا کہ میں ساری زندگی آپ کی خدمت کرتا رہا ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ ایک شخص بیمار ہو گیا، وہ قریب المرگ تھا، اس نے اپنے 3 دوستوں کو بلایا، پہلے دوست کو بلایا، اس سے پوچھا کہ تم اس مشکل وقت میں میری کیا خدمت کرو گے؟ تو پہلے نے جواب دیا، جی میں نے ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے، اب موت کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے، اس موت کا میرے پاس کوئی حل نہیں ہے، میں یہاں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے دوسرے سے پوچھا، تم میری اس مشکل وقت میں کیا خدمت کرو گے، کتنا ساتھ دو گے؟ تو دوسرے نے کہا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، اگر تم فوت ہو جاتے ہو تو میں تمہیں کفن دوں گا، غسل دوں گا، اچھے طریقے سے تمہارا کفن دفن کا انتظام کروں گا، مطلب تمہارے ساتھ جو تمہاری آخری رسومات ہوں گی بڑے اچھے طریقے سے ان کو پورا کروں گا۔ اب اس نے تیسرے کو بلایا، تیسرے سے پوچھا کہ تم اس مشکل وقت میں میری کیا خدمت کرو گے، کیا میرا ساتھ دو گے، کہاں تک ساتھ دو گے؟ تو تیسرے نے کیا جواب دیا، بڑا توجہ طلب ہے یہ دوستو۔ تیسرے نے کہا کہ میں آپ کا موت کے بعد بھی ساتھ دوں گا، قبر میں آپ کے ساتھ جاؤں گا
اور قیامت کے دن آپ کے ساتھ ہی نکلوں گا، قبر میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا، یہاں بھی آپ کے ساتھ ہوں، جب آپ فوت ہو جائیں گے تب بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، آپ قبر میں جائیں گے، قبر میں آپ کے ساتھ رہوں گا، جب تک آپ قبر میں رہیں گے میں آپ کے ساتھ رہوں گا، اور جب قیامت والے دن جب آپ نکلیں گے آپ کے ساتھ نکلوں گا اور آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ دوستو بہت توجہ طلب نکتہ ہے یہ سارا واقعہ سنانے کے بعد نا تاجدار کائنات، فخر انبیاء، شاہ خوباں، سیاح لامکاں، تاجدار حلتا، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ تین دوست کون ہیں؟ یہ حضور فرما رہے ہیں، تم جانتے ہو یہ تین دوست کون ہیں؟ تو صحابہ کرام کا جواب تھا سرکار آپ جانتے ہیں، آپ اللہ جانتا ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا پہلے دوست کا نام مال ہے، مال و دولت، اور مال نے سب سے پہلے یہ جواب دے دیا تھا جی میں موت کے وقت آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے سکتا، زندگی میں نے ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے، مرنے کا میرے پاس کوئی حل نہیں۔ حضور نے فرمایا پہلا دوست مال ہے، مال و دولت، دوسرا دوست عیال ہیں یعنی رشتہ دار، یہ وہ ہے جس نے کہا تھا جی اگر آپ مر جاؤ تو میں آپ کا کفن دفن بڑے اچھے طریقے سے کر دوں گا، خوشبو لگاؤں گا، غسل اچھا دوں گا، پھر آپ کی قبر اچھی بن جائے گی، تو یہاں تک میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ تیسرے دوست کا نام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تیسرے کا نام امال ہے، اور امال نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا، میں آپ کے ساتھ قبر میں جاؤں گا، جب تک آپ قبر میں رہیں گے میں آپ کے ساتھ رہوں گا، میں جب آپ قبر سے اٹھیں گے تب بھی آپ کے ساتھ ہوں گا، اور حشر تک میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اور یہ تیسرا دوست جو ہے وہ دوست و امال ہے۔ اب آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے کس دوست کو زیادہ ٹائم دینا ہے اور کس پہ زیادہ محنت کرنی ہے۔ اور اصل میں کہانی میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتی ہوتی ہوں کہ کہانی تو شروع ہوتی ہے مرنے کے بعد، زندگی میں تو آپ کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہے ہوتے ہیں نا، زندگی میں تو کوئی آپ کا ساتھ کیا دینا ہے، آپ کسی کے کام آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا کر رہا ہوتا ہے، اگر کوئی بزرگ بھی ہے گھر میں تو کچھ نہ کچھ تو وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی نہیں تو بچے اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو کوئی کمال نہیں ہوتا والدین کا یا رشتہ داروں کا ان کو ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بہت دور کی باتیں، ہم بھول گئے ہیں یہ سب کچھ کہ یہ والدین ہیں، ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اب وہ کہانیاں بہت دور چلی گئی ہیں، کوئی 100 لاکھوں میں سے ایک بندہ ہے جس کو اس چیز کا آج بھی احساس ہے کہ جی ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس یقین سے اپنے والدین کا چہرہ دیکھتے ہیں جی ان کے چہرہ دیکھنے سے عبادت، اور وہ حج کا ثواب ہم کو ملے گا، اور ہم والدین کا اگر چہرہ خوشی سے خوش ہو کے دیکھیں گے تو ہمیں مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ تو یہ بہت پرانی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے میجورٹی یہ بات جانتی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے جو جانتے ہیں نا وہ پرکھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم اس کو رشتے کو پرکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سادہ سی بات شارٹ کر یہی بات آپ سے کروں گی کہ ہم اس دور میں اس چکر میں ہوتے ہیں کہ کوئی ہمارے کتنا کام آئے گا، اگر وہ ہمیں اس سے کام ہے تو ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں، ادروائز ہماری سوچوں وہم و گمان میں بھی وہ بندہ نہیں ہوتا۔ پہلا سب سے دوست جو تھا وہ مال تھا، مال و دولت، اور یاد رکھیں ہم اپنی زندگیوں کا میجر پارٹ کتنا حصہ اس کو اچیو کرنے میں، اس کو حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ مطلب ہم میں سے کچھ 99% ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی میرے سمیت، میں اپنی بھی آپ کے ساتھ آپ کو شامل کر رہی ہوں، ہم میں سے 99% بندے ایسے ہیں جن کی زندگی کا دن رات صبح و شام شب و روز مال کے حصول میں لگتے ہیں، ملے یا نہ ملے یہ الگ بات ہے۔ اچھا ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ ملے گا نصیب کا، اس کے باوجود بھی بٹ ہم لگے ہوئے ہیں ہماری سوچ میں، وہم و گمان میں، خیال میں، دن رات میں، مطلب ہم 24 گھنٹے ایک ہی چکر میں لگے ہوئے ہیں، مال اور مال اور مال۔ میں نے حضور کا یہ واقعہ میری نظروں سے گزرا دوستو، بہت زیادہ مجھے حیرت ہوئی، حیران ہوئی، میں نے کہا نبیوں کی سلطان نے کتنی کمال بات،
اور آقا کی بات ہے ہی ہر بات کمال ہے، کمال آپ کے قدموں کو چومتے ہیں سارے۔ تو یہ وہ مال ہے، میں نے، آپ بھی سوچیں، آپ کو بھی دعوت دے رہی ہوں، دعوت فکر دے رہی ہوں کہ یہ وہ مال ہے جس نے سب سے پہلے جواب دے دیا تھا۔ اور سب سے مشکل وقت تو وہی ہوتا ہے نا کہ جب بندے کی جان ہی قیمتی ہے، تو جان جانے لگی ہے، تو سب سے پہلے اس نے جواب دے دیا، جی بس جی میں اس کے علاوہ آپ کے ساتھ نہیں دے سکتا، میں تو زندگی تک آپ کے ساتھ تھا، مرنے پہ میرا کوئی کردار نہیں ہے۔ اور آپ کو مثال دوں گی اس طرح کی کہ بندے کے پاس کروڑوں اربوں خربوں ڈالر پیسے بھی ہوں نا، تو وہ جب مرنے پہ آئے گا تو وہ ملک الموت کو آگے وہ دیوار نہیں بن سکتا، اس کے تو اتنی وفا ہوتی ہے جب تک آپ کی سانس آپ کے مالک کی طرف سے آپ کے پاس ہے۔ نمبر 2، ہمارے اہل و عیال، جن کی وجہ سے ہم والدین، بچوں کی وجہ سے بچے، والدین کی وجہ سے رشتہ دار، بہن بھائی، سب کی وجہ سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ موسٹلی ہمارے پیرنٹس حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بچوں کو پال کے کھلا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہوتے ہیں، یہ ان کے ہاتھ مضبوط کریں اور یہ کسی کا محتاج نہ ہوں۔ خدا را لائن پہ آ جاؤ، ان بیچاروں کے حال پہ بھی رحم کرو اور اپنے پہ بھی رحم کرو۔ یہ رشتہ داری، یہ سب کچھ عیال جو ہے نا، یہ تب تک چلے گا جب تک آپ کی قبر کی حد تک، اس کے بعد کوئی کسی کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم بے مصروف اتنے زیادہ ہوتے ہیں اور ہماری پھر ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ وفا کس نے کی؟ اعمال نے۔ دوستو، اعمال ہی آپ کے ساتھ جائیں گے، اعمال ہی ہمارا ساتھ دیں گے، اعمال ہی قبر میں ہوں گے، اعمال ہی حشر میں ہوں گے، اعمال ہی ہمارے ساتھ رہیں گے، اعمال ہی اچھے کرنے ہیں ہم کو، اعمال پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اعمال پہ ہی فوکس کرنا بنتا ہے ہمارا، یہی ہمارا لانگ لاسٹنگ کام ہے، اسی کو ہم نے کرنا ہے اور اسی کو ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی کی توفیق دے، حضور کے ساتھ سچی پکی محبت اور اطاعت کی غلامی کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خاص نظر کرم میں رکھے، ہمارے گناہ معاف کرے۔ بات اچھی لگے لائک شیئر ضرور کریں۔